السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ معزز سامعین کرام، کائنات عالم میں انسانی زندگی کے موت و حیات کا نظام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دنیا کی تمام مخلوق، جن و انس، چرند و پرند، سب اسی نظام کے تابع ہیں، حتیٰ کہ محبوب خدا امام الانبیاء نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا انک میت و انہم میتون۔ اور قرآن مجید کی یہ معجزانہ اور بلیغ تعبیر کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن یہی موت کسی کے لیے نئی زندگی اور شہادت و سعادت کا پیغام بن کر آتی ہے اور کسی کے لیے دائمی شقاوت کا آغاز ہوتی ہے۔ لاکھوں انسان ہر شب و روز سطح زمین سے زیر زمین منتقل ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ پاکیزہ اور سعادت مند روحیں بھی ہوتی ہیں جن کے گزر جانے پر کون و مکان غمزدہ ہوتے ہیں اور زمین و آسمان ان پر آنسو بہاتے ہیں، اور زمین پر ان کی جائے عبادت اور آسمانوں میں ان کے اعمال کی رسائی کی جگہ ان پر ماتم کرتی ہیں۔ فقر مراٹھواڑہ، مصلح قوم ملت، عہد آفری شخصیت حضرت مولانا محمد ریاض الدین صاحب فاروقی ندوی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مجہہ کا ایک ایسا ہی سانحہ ہے جن پر ارض و سما اور زمین و زماں سبھی ماتم کنا ہیں۔ ایک گہوارہ علم و ہنر جس سے طلوع ہوئے کتنے شمس و قمر، جس میں ہوئے کتنے فخر روزگار اور موتی آبدار، ایک ایسا گلستہ جس کے اندر نہر زلال رواں اور جس میں رونما ہوئی با کمال ہستیاں مجسمہ ہائے محاسن و مکارم، پے کر فضائل و اخلاق عالیہ، شہنشاہ ادراک، صاحب علم و فضل، فخر اہل عمائم، صاحب ہمت و جرأت، بلند و دل ہوشمند، متصف با صلاح و تقوی، حضرت مولانا محمد ریاض الدین صاحب فاروقی ندوی نور اللہ مرقدہ ضلع جالنہ کے قصبے پرتور کے علمی ادبی خانوادے میں 15 جنوری 1937 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، میٹرک جالنہ کے اسکول سے کامیاب کیا، اس کے بعد مراٹھواڑہ یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ اس عصری تعلیم کے بعد علمی تشنگی ختم نہیں ہوئی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دینی تعلیم کے حصول کا ارادہ کیا اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں عالمیت کے لیے 1960 میں سال دوم میں داخلہ لیا، اور وہاں علوم شرعیہ اور ادب عربی کے ماہر و معقر اور نابغہ روزگار، علم و فن کے ماہر بحر ذخار اساتذہ کرام، مثلا مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو العرفان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی محمد ظہور رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عمران خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا سید محمد رابع حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حال محتمم مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی اطال اللہ بقاہ بالصحت والعافیہ وغیرہ کے خانہ علمی سے خوشہ چینی کی۔ 1964 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فراغت کے بعد 1965 میں کاشف العلوم میں مدرس کی حیثیت سے تقرر عمل میں آیا، اور چند سالوں کے بعد مولانا محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ناظم اعلیٰ مقرر کر دیا۔ اس وقت سے آپ تمام عمر جامعہ کے ناظم رہے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑو داستہ کیسے۔ مولانا محترم ایک عظیم المرتبہ شخصیت کے مالک تھے، آپ کے قلب و جگر میں امت کا درد تھا، نیز مردم شناسی، افراد سازی، حسن انتظام و اہتمام کی صلاحیت، خداداد ذہانت، وسیع ظرفی و فیاضی، عزم و حوصلہ، توکل علی اللہ و تعلق مع اللہ، ثبات و استقامت اور بہترین و عمدہ صفات عالیہ کے آپ مالک تھے۔ مولانا محترم رحمۃ اللہ علیہ یاس و قنوطیت کے کبھی شکار نہ ہوئے، نامساعد حالات سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پائے ثبات کبھی نہ ڈگمگائیں، بلکہ آپ اپنی تمام عمر ان حالات سے نبرد آزما رہیں۔ گویا مولانا بزبان حال یوں کہتے، اے وقت مجھ کو کھوکھلی دیوار مت سمت، صدیوں سے زلزلوں کے مقابل رہا ہوں میں۔ مولانا ممدوح رحمۃ اللہ علیہ متنوع العلم، روشن دل و روشن دماغ، وسیع النظر و سلیم الطبع اور معتدل الخیال، عالم دین اور علوم و فنون کا گنجینہ اسلاف کا نمونہ تھے۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو، مت سہل ہمیں جانو
پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ موصوف رحمۃ اللہ علیہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تأسیسی رکن اور عالمی رابطہ ادب اسلامی کے ممبر اور علاقائی صدر رہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی گراں قدر خدمات انجام دی، جس کے نتیجے میں آپ کو ملی، سماجی اور تعلیمی خدمات پر متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ مولانا محترم نصف صدی سے زائد عرصے تک وہ مسلسل علاقۂ مراٹھواڑہ میں دینی، علمی، دعوتی اور اصلاحی محاذوں پر جد و جہد کرتے رہے۔ آپ کی انتھک محنت و جانفشانی، سعی و کوشش ہی کا نتیجہ ہے ایک چھوٹا سا مکتب آج ملک کی مشہور و معروف جامعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے دور نظامت میں محترم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف کاشف العلوم پر ہی توجہ مرکوز نہیں رکھی، بلکہ ساتھ ہی مسلم طالبات کو دینی علوم سے بہرور کرنے کے لیے خاص طور پر مکاتب و مدارس کا بھی آغاز کروایا۔ حضرت ممدوح علیہ الرحمہ نے جامعہ اور ملحقہ مکاتب و مدارس کی ترقی و اقبال اور دیگر مصروفیات و مشاغل کے باوجود کبھی بھی درس و تدریس سے خود کو علیحدہ نہیں رکھا۔ میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا، میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا، نہ مہذب کو میں تہذیب کی دعو دیتا ہوں، میری ہستی ہے ضیاء خلق و مروت کا چراغ، میں زمانے کو نئے عزم کی لو دیتا ہوں۔ حضرت ممدوح علیہ الرحمہ تالیف و تصنیف کے محاذ پر پیش رہیں اور اخبارات و رسائل میں اداریے اور علمی مضامین بھی گاہے بگاہے تحریر فرمائیں اور علم صرف کو نہایت آسان پیرائے میں پیش کرتے ہوئے ایک کتاب مرتب کی جو تیسر الصرف کے نام سے موسوم ہے۔ مولانا محترم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ایک انجمن اور چلتا پھرتا اصلاحی، علمی، دعوتی مدرسہ تھی، جہاں بھی فروکش ہوتے علم و فضل، دعوت و ارشاد اور دین کی روشنیاں بکھیرتے۔ ان کی شگفتہ روئی و خندہ پیشانی ہر انسان سے کھلے دل کے ساتھ مسکرا کر ملنا اور دیکھنے والوں کے دل میں جگہ بنا لینا، اور کتنا ہی بڑا دشمن و بدخواہ ہو وہ آپ کا محب اور معتقد بن جاتا۔ اب دشمنوں کو دوست بناتا نہیں کوئی، اب دشمنوں کو دوست بناتا نہیں کوئی، یہ میرا ہنر تھا جو میرے ساتھ مر گیا۔ گویا آپ رحمۃ اللہ علیہ صحیح معنوں میں آیت کریمہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کے حقیقی مصداق تھے۔ حضرت ممدوح علیہ الرحمہ بے شمار خصوصیات و امتیازات کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مواظبت صلاۃ مکتوبہ کے علاوہ سنت و نوافل، اشراق و چاشت، اوابین اور قیام اللیل کے بڑے پابند تھے۔ حب خدا و حب محبوب خدا سے ان کا قلب روشن تھا۔ سنتوں کے بڑے عاشق، کوئی فعل و عمل خلاف سنت نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی اہم و مشکل مسئلہ پیش آتا تو فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے، آہ سحرگاہی، الحاح و زاری، تضرع و ابتہال کے ذریعے رب العالمین کو اپنے گرم آنسو بہا کر منواتے۔ جب کوئی قاری قرآن ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرتا تو بے ساختہ رو پڑتے، اور جب کبھی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی اور جذبہ عشق رسول میں سرشار ہو کر جھومنے لگتے۔ مولانا ممدوح رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم خوبی کشادہ دلی و بے تعصبی اور جزئیات و فروعی مسائل میں توسع تھی۔ اسی وصف کمیاب بلکہ نایاب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک شریف اور تہذیب یافتہ صاحب علم و فکر کی سلف صالحین کے اسوے پر قائم تھے۔ اسی طرح عمل صالح اور خلق حسن کے جملہ تمام پہلوؤں سے آپ متصف تھے۔ مولانا محترم پے کرے تواضع و عاجزی اور من تواضع للہ رفعہ اللہ کے حقیقی مصداق تھے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگہ ہو کر بھرا کرتی ہیں پیمانہ۔ صاحب چشم و بینا دل، منبع فضل، سر لطف و کرم، خلوص و وزداری اور آئین خرد نوازی میں اپنی مثال آپ تھے، اور رہن سہن میں اصول و سلیقہ اور ترتیب کے قائل تھے۔ مولانا موصوف دراز قدم، ملاحت لیا ہوا رنگ، گھنی داڑھی، سر پر رام پوری ٹوپی، نفیس شیروانی، اکثر منہ میں پان، آنکھوں میں فاروقی جلال و جمال کی کیفیت، ہر چیز میں سلیقہ و شائستگی کا خیال رکھتے ہیں اور شاگردوں اور چھوٹوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں،
اور دوسروں کے دل آزاری سے پرہیز کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں ایک عجیب دلکشی، بے مثال ہر دل عزیزی اور ناقابل بیاں سحر ترادی، آپ ایک ہی نظر میں آنکھوں میں بس جانے والے اور دل میں سما جانے والی شخصیت تھی۔ سب کو مقبول ہے دعویٰ تیری یکتائی کا۔ حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ مقرر و خطیب نہیں تھے، آپ کا خطاب مختصر، سادہ، عام فہم انداز میں نہایت جامع ہوا کرتا تھا، مگر جو بھی بات کہتے تھے اس میں گہرائی و گہرائی، سوز و گداز، درد و کرب ہوا کرتا تھا، جس سے دل کے نہا خانے میں اضطراب اور ہلچل مچ جاتی، قلب و جگر مضطرب اور آنکھیں آبدیدہ و نمدیدہ ہو جاتی، سنگ دل موم ہو جاتے۔ مت پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، مت پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ سنگ دلی، سخت گیری، سخت روی اور تلخ گوئی سے ناشنا محض سے، حقد و حسد، بغض و کینہ، نام و نمود کی خواہش اور دوسروں کو آگے دبا کر بڑھ جانے والے جیسے امراض سے ضمیر کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ مولانا محترم رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ عرصے سے علیل تھے، دوران علالت بھی آپ جامعہ سے بے خبر نہیں ہوئے۔ بیماری سے جب بھی تھوڑا افاقہ ہوتا، کمزور و لاغری، ناتوانی و اضمحلال کے باوجود سہارے سے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح جامعہ ضرور تشریف لاتے۔ یہ جامعہ سے ان کی محبت، عشق کی دلیل تھی۔ جس طرح ایک عاشق کو معشوق کے دیدار کے بغیر چین نہیں ملتا، اسی طرح مولانا محترم جب تک جامعہ کا دیدار نہ کرتے ان کو چین نصیب نہ ہوتا۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج وہی شخصیت ہمارے درمیان موجود نہ رہی۔ تمام عمر دین کی ضیاءپاشی کرتے رہنے والی، تمام عمر دین کی ضیاءپاشی کرتے رہنے والی یہ شمع فروزہ یکم ذی الحجہ 16 ستمبر بروز بدھ کو گل ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 78 برس تھی۔ اب بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، ایسا کہاں سے لائے کہ تجھ سا کہیں جسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو بقائے نور بنائے، آمین یا رب العالمین۔ لٹا دی زندگی جس نے ایثار و اخوت پر، خدایا رحمتوں کے پھول برسا ان کی تربت پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔